کو آخری بات بتاتا ہوں. حضرت بھی تشریف لائے. حضرت شقیق احمد شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ. حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس 32 سال رہے. شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 32 سال گزرنے کے بعد حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے حاتم الاصم کو فرمایا بھائی تمہیں میرے پاس کتنا عرصہ ہو گیا؟ فرمانے لگے 32 سال ہو گئے. کہا 32 سال میں تم نے میرے سے کیا سیکھا؟ کہا 8 باتیں سیکھی. تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. تم 32 سال میرے پاس رہے اور تم نے صرف 8 باتیں سیکھی, 8 کے علاوہ کچھ نہ سیکھا. میری زندگی کے صبح اور شام کے سارے ایام تم پر ضائع ہو گئے. چلو وہ 8 باتیں تم مجھے بتاؤ جو تم نے 8 باتیں سیکھی ہے. بس دل کے کانوں سے یہ 8 باتیں سنے. حضرت حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت میں نے دنیا میں دیکھا ہر شخص کا کوئی محبوب ہے, ہر شخص کسی نہ کسی محبوب سے محبت کرتا ہے. پھر میں نے ان کی زندگیوں کو ٹٹولا اور جانچا تو پتہ چلا وہ محبوب موت تک اور قبر تک ہے. وہ موت کے بعد اس سے جدا ہو جاتا ہے اور محبوب قبر تک آتا ہے, دفنانے کے بعد واپس چلا جاتا ہے. پھر میں نے اللہ کا قرآن دیکھا تو جب اللہ کا قرآن پر غور کیا تو غور کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا نیکی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی میرے پاس رہے گی, قبر میں بھی میرے پاس رہے گی, حشر میں بھی میرے پاس رہے گی, وزن اعمال میں بھی میرے پاس رہے گی, صرف صراط کو کراس کرتے وقت بھی میرے پاس رہے گی, یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو میں نے نیکی کو اپنا محبوب بنا لیا, میں نے نیکی کو اپنا محبوب بنا لیا. پھر فرمانے لگے حضرت میں نے لوگوں کی زندگیوں کو غور سے دیکھا تو ہر شخص قیمتی مال کو محفوظ کر کے رکھتا ہے. سونا ہے, چاندی ہے, پیسہ ہے, اسے محفوظ کر کے رکھتا ہے اور کسی کو بھنک لگنے نہیں دیتا کہ وہ محفوظ وہ قیمتی چیز کہاں ہے. تو پھر میں نے اللہ کا قرآن دیکھا تو اللہ اس میں کہہ رہا ہے جو تمہارے ہاتھ میں وہ خرچ ہونے والا ہے, جو اللہ کے ہاتھ میں وہ باقی رہنے والا ہے. تو مجھے جو بھی قیمتی چیز نظر آئی میں نے اسے صدقہ کر کر اللہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ میرا ہاتھ سے فنا ہے, اللہ کے ہاتھ کو بقا ہے, قیامت کے دن جا کے اللہ سے لے لوں گا. دوسری بات. پھر تیسری بات فرمانے لگے میں نے قرآن کو پڑھا تو قرآن میں لکھا تھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جس شخص نے نفس امارہ پر بریک لگائی اور بریک لگانے کے بعد وہ شخص اس نے نیک اعمال کیے تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو حضرت میں نے اپنے نفس امارہ کو لگام دی اور لگام دینے کے بعد اپنے نفس کو اطاعت دین پر لگایا. پہلے وہ راضی نہیں ہوا, جب میں نے اچھی طرح لگام دی تو وہ راضی ہو گیا. میں نے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل دیا تاکہ میرا ٹھکانہ جنت بن جائے. چوتھی بات. پھر فرمانے لگے لوگوں کا رجحان دیکھا کہ لوگوں کا رجحان مال و دولت پر ہے اور بڑے بڑے خاندانوں میں شادیاں کرنے پر ہے تاکہ وہ لوگوں کے نزدیک بڑے عزت والے بن جائیں, بڑے مقام والے بن جائیں. پھر میں نے اللہ کا قرآن دیکھا تو اللہ کے قرآن میں لکھا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو میں نے تقوی کو اختیار کر لیا تاکہ میں اللہ کے نزدیک عزت والا بن جاؤں. دنیا والوں کو میں نے چھوڑ دیا, چاہے دنیا والوں کے نزدیک میں عزت والا ہوں یا نہ ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, میں اللہ کے نزدیک عزت والا بن جاؤں. پھر پانچویں بات کہا کہ میں نے لوگوں کو آپس میں دیکھا وہ آپس میں بدگمان ہیں, بدگمانیاں کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. اور بدگمانی کیوں کرتے ہیں؟ پھر میں نے اللہ کو قرآن دیکھا تو اللہ کے قرآن میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں خود ہر چیز کو تقسیم کیا, خاندان کو تقسیم کیا, رزق کو تقسیم کیا تاکہ لوگوں کی یہ ذریعہ آمدنی ہو اور لوگوں کے گزر بسر کا ذریعہ ہو. تو پھر جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو میں نے قسمت کو اپنا لیا کہ ساری چیزیں قسمت پر ہیں اور قسمت پر راضی ہو گیا اور لوگوں پر بدگمانی کرنا چھوڑ دی. جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے ملے گا, جو میرے مقدر میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں ملے گا. کسی نے خوبصورت لفظ کہا ان کان یصیبک تصیبک ولو کان تحت الجبلین اگر تمہارے نصیب میں ہے تمہیں ملے گا اگرچہ وہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو. وَإِن كَانَ لَا يُصِيبُكَ لَا تُصِيبُكَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الشَّفَتَيْنِ اگر تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو تمہیں نہیں ملے گا اگرچہ تمہارے ہونٹ کے نیچے کیوں نہیں ہے. کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. تو 5 باتیں ہو گئی. چھٹی بات فرمایا میں نے لوگوں کو دیکھا آپس میں دشمنی کرتے ہیں,
ایک دوسرے کا ناحق قتل بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کا مال بھی چھینتے ہیں, سب چیزیں کرتے ہیں. پھر میں نے اللہ کا قرآن دیکھا تو اس میں مجھے نظر آیا ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. تو پھر میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا اور لوگوں سے اپنی نظر کو ہٹا لیا کہ اس دشمن سے بچ گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور اگر اس دشمن سے نہ بچا تو میں ناکام ہو جاؤں گا. پھر فرمایا ساتویں بار کہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے, پیٹ کو بھرنے کے لیے, دو ٹکوں کو حاصل کرنے کے لیے لوگ حرام کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں, حرام آمدنی میں مبتلا ہوتے ہیں اور حرام کمانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر میں نے اللہ کا قرآن پڑھا تو اللہ نے لکھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. میں نے اپنے آپ کو ان کاموں میں لگایا جو اللہ نے میرے اوپر لگایا, اور اپنے رزق کو اللہ کے ذمے چھوڑ دیا, اس سے کہ وہ اللہ کے اوپر ہے اور اطاعت میرے اوپر ہے. تو اطاعت کو خود بجا لایا اور رزق کو اللہ کے ذمے چھوڑ دیا. اور آخری بات فرمانے لگے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عارضی اور فنا ہونے والی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں, عارضی اور فنا ہونے والی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں, کوئی مکان پر, کوئی جائیداد پر, کوئی دولت پر, کوئی کسی چیز پر, کوئی کسی چیز پر, عارضی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں. میں نے اللہ کا قرآن دیکھا تو اللہ کے قرآن میں مجھے ملا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو میں نے عارضی چیز کو چھوڑ دیا اور اپنا بھروسہ اللہ پر کر لیا, تاکہ جب میں اللہ پر بھروسہ کروں گا تو میرے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ یہ 8 باتیں سن کر فرمانے لگے کہ خدا کی قسم جس میں یہ 8 باتیں آ گئیں قرآن کے تمام علوم اور معارف کو وہ جاننے والا ہوگا, اور جس کے اندر یہ 8 باتیں نہ آئیں وہ قرآن کے علوم اور معارف سے محروم رہے گا. فرمایا تم نے 32 سال کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا سنا اور آپ نے سنا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مراقبہ ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی.